السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا کسی ملک کی فوج اس ملک کے لیے بوجھ ہوتی ہے؟ کیا اپنے دفاع اور فوج کی مضبوطی کے لیے مختص کیے گئے بجٹ پر تنقید جائز ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ عوام پر اور ٹیکس لگاؤ اور خزانہ جمع کرو، مجھے نیا محل تعمیر کرنا ہے، خلیفہ وقت نے کہا۔ خلیفہ کو بتایا گیا کہ حضور وہ مزید محصول نہیں دے سکیں گے، ہم پہلے ہی ان کی اوقات سے زیادہ وصول کر رہے ہیں، تو پھر میرا محل کیسے تعمیر ہوگا؟ خلیفہ نے پوچھا۔ اخراجات کم کرنے سے، ابن القمی نے کہا۔ اخراجات سب سے زیادہ کس چیز پر ہو رہے ہیں؟ خلیفہ نے دریافت کیا۔ آپ کی شان و شوکت پر اور اسلامی فوج پر، ابن القمی نے جواب دیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے ابن القمی؟ خلیفہ نے پھر سے پوچھا۔ خلیفہ کی شان کو آنچ نہیں آنی چاہیے، فوج کم کر دیتے ہیں حضور، ابن القمی نے کہا۔ خلیفہ نے چند لمحے سوچا اور فوج کو کم کرنے کا حکم دے دیا۔ 2.25 لاکھ مسلح اسلامی فوج کم ہو کر 10,000 رہ گئی۔ زائد اسلحہ بیچ دیا گیا۔ ہلاکو سر پہ آن کھڑا ہوا۔ بغداد تباہ کر دیا گیا۔ 10 لاکھ لوگ مار دیے گئے اور خلیفہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہلاکو نے خلیفہ سے کہا، جتنی دولت تم نے اپنی شان و شوکت پہ لگائی اتنی اپنی فوج بنانے میں لگاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سلطنتیں شان و شوکت یا آرائشوں سے نہیں بچا کرتیں، یہ طاقتور افواج کی وجہ سے بچا کرتی ہیں؟ ہلاکو بولا، اے نرم قالینوں کے عادی انسان، کاش تم نے جنگوں کی گرمی کا مزہ چکھا ہوتا، تمہارے کنیزوں کے رقص پہ داد دیتے ہاتھوں نے تلوار کی گرفت محسوس کی ہوتی۔ پھر اس نے حکم دیا، اس نرم قالینوں کے عادی انسان کو اسی کے قالینوں میں لپیٹ دو اور اسے گھوڑوں تلے رون دو اور نشان عبرت بنا دو۔ جن کو اپنے دفاع سے زیادہ اپنی عیاشیوں کی فکر ہو ان کو بقا کا کوئی حق نہیں۔ اپنی ہی فوج کے 18% بجٹ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے مسلمانوں، تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر فاقے ہوتے تھے پر ان کے گھر کی دیواریں تلواروں سے سجی ہوتی تھیں۔ سہولتوں اور عیاشیوں میں بقا ڈھونڈنے والوں، بقا صرف طاقت سے ملتی ہے، ورنہ کیا لیبیا اور عراق کے لوگ سہولتوں کے عادی نہ تھے؟ ملٹری بجٹ پر تانا زنی کرنے والوں، امریکہ سے برطانیہ تک جن کی خوشحالیوں پہ تمہاری آنکھیں چکا چوند ہیں، ان کی تاریخیں تو پڑھو، ان کو یہ سہولتیں بھی طاقتور افواج رکھنے کی وجہ سے حاصل ہو سکیں۔ جو قومیں چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھرے ہونے کے باوجود محافظوں کے ہاتھ باندھنا چاہیں وہ بقا کا حق کھو بیٹھتی ہیں۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔